بھی تو نہیں ہوگا، اور زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر کے کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی سینٹ بھی ختم ہو رہی ہے. میرا خیال تھا ان کے ایک ہی ایریا آف ایکسپرٹیز تھا. مالک صاحب ساری بحث آپ نے کر دی کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی، وہ خدا کے بندو، اس میں ایک اور سٹیک ہولڈر ہے اسٹیبلشمنٹ، وہ چاہے گی تو پی ٹی آئی پیپلز پارٹی ساتھ بیٹھے گی نا. پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی نہیں ملے گی، 2 سال کے بعد 500% ملے گی. سب یہی سوال ہے، زرداری صاحب جو صدر بنے ہیں، مجھے تو میں کنونسڈ ہوں کہ وہ صدر بنے ہی اس مقصد سے ہیں کہ 1.5-2 سال بعد پوری جب یہ سب کو سانس چڑھ جائے، پی ٹی آئی کو بھی سانس چڑھ جائے، پرابلی جو موجودہ فوجی قیادت ہے اس کو بھی سانس چڑھ جائے، بیکاز لڑائی تو ہر جگہ سے اپنا ایک ٹیکس کرتی ہے نا. کسی کے لیے بھی کوئی انفینائٹ نہیں ہوتا کہ فوج بھی رگڑا دیتی جائے گی عمران خان کو، یا عمران خان بھی لڑتے رہیں گے. الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں تو ایک میٹنگ پوائنٹ بنے گا، گفتگو کرنی ہوگی. جیسے میں نے شروع میں کہا، فرق صرف یہ ہے کون پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرتا ہے، کون پوزیشن آف ویکنس سے بات کرتا ہے. تو کیا زرداری صاحب اس لیے صدر بنے ہیں کہ ان کی نظر 1.5-2 سال بعد چینجز جو ہوں ان کو مینج کریں اور پی ٹی آئی کو اور ان کا برج بنے، اور پھر آبویسلی پیس میکر ہیں تو پھر کنگ میکر بھی ہوں گے؟ دیکھیں مالک، میرے اپنے خیال میں زرداری صاحب کیونکہ ایوان صدر جو بھی ہے، چاہے سمبولک ہے جو بھی ہے، وہ ایک بہت ہی اسٹرانگ پوزیشن ہے، اور زرداری صاحب پولیٹکس میں ریلیونٹ رہنا چاہتے ہیں. زرداری صاحب کا جو ٹارگٹ ہے میرے نقطہ نظر سے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ان کا ٹارگٹ پی ٹی آئی نہیں، ان کا ٹارگٹ مسلم لیگ نون ہے، ان کا ٹارگٹ میاں نواز شریف ہیں. اس لیے کہ جو اگر ہم ماضی میں دیکھیں نا کہ ایون جب 2021 میں اگر آپ دیکھیں تو زرداری صاحب اور چودھری پرویز الہی نے ایک پورا پلان بنایا تھا کہ کس طریقے سے مسلم لیگ نون کو پنجاب سے آؤٹ کیا جائے. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں جو صورتحال تبدیل ہوئی، ورنہ کئی ملاقاتیں ہوئی تھیں زرداری ہاؤس لاہور میں چودھری پرویز الہی کی، اور چودھری پرویز الہی سے اس زمانے میں میری گفتگو بھی تھی. اس وقت چودھری پرویز الہی نے پی ٹی آئی نہیں جوائن کی تھی، اور وہ عمران خان سے کافی ناخوش تھے. تو ان کا پلان جو تھا وہ یہ تھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پی ٹی آئی اور پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کاف جو ہے وہ کسی طریقے سے، اس لیے کہ دیکھیں زرداری صاحب چیزوں کو بھولتے نہیں ہیں، وہ آج تک نہیں بھولے 2015 میں نواز شریف نے ان کے ساتھ سندھ میں کیا کیا تھا. مجھے یاد ہے کہ باقاعدہ ایک اجلاس میں وہ نواز شریف کو یہ کہہ کر اٹھ کے گئے تھے ایپیکس کی میٹنگ میں کہ جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ کل آپ کے ساتھ ہوگا. اور ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری، انور مجید کے چھاپا، اور منظور کاکا، ناصر بروئی، وہ اس کا سارا الزام جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو دیتے ہیں کہ آپ نے آپریشن کی آڑ میں آپ نے پیپلز پارٹی کو اور سندھ حکومت کو نشانہ بنایا. تو وہ بھولے نہیں ہیں. دیکھیے یہ بھی ابھی آپ سوچیں نا کہ کوئی وجہ نہیں بتائی جاتی کہ آپ کیوں نہیں اس وقت موجودہ حکومت کی کیبنٹ میں جا رہے ہیں. وہ نہیں چاہتے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں 5 سال میں بلاول کو وزیر اعظم بھی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ 5 سال کے اندر چاہے وہ 2-2.5 سال ہو، اور اس وجہ سے وہ برڈن والا نہیں لینا چاہتے پیپلز پارٹی اپنے اوپر کہ جی گورنمنٹ جائے. اب جس کی طرف فیصل اشارہ کر رہے تھے کہ اگر اکنامک سچویشن بہت زیادہ خراب ہو گئی تو الٹیمیٹلی الزام کس پہ جائے گا؟ وہ تو اپنے آپ کو ڈسٹنس رکھیں گے. یہ مجھے نہیں لگتا شاید کہ زرداری صاحب اور خود عمران خان صاحب کے نیچر کو جانتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی بھی عمران خان اور آصف علی زرداری کو ساتھ بیٹھے دیکھوں. مجھے بہت کم اس چیز کے چانسز لگتے ہیں کہ اس نہیں. آپ وقت کبھی سوچ سکتے تھے کہ پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ مولانا فضل الرحمان کے گھر چل کے جائے گی؟ یہ آپ سوچ سکتے تھے؟ دیکھیے میں بتاؤں مالک، اس سے پہلے تو محمود خان اچکزئی جن کا آڈیو پہ چلتا بھی تھا خان صاحب کی سپیچز کا کہ میں تو اس کو بڑا ملنگ سمجھتا تھا، چادر لے کے وہ بیٹھا ہوتا تھا اور وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، وہ ان کا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھا. یہ آپ سوچ سکتے تھے؟ وہ بات ٹھیک ہے، تو پھر یہ پیپلز پارٹی کا کیوں نہیں سوچ سکتے آپ؟ نہیں، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن جو ان کا فوکس دیکھیے اس وقت ووٹ کیا پڑا ہے، جو پی ٹی آئی کا ووٹ پڑا ہے وہ، اور آپ کو پتا ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان سے اسد قیصر وغیرہ مل کر گئے تھے تو پی ٹی آئی کے سرکلز میں اس چیز کو بہت برا مانا گیا تھا، اور پی ٹی آئی کا سرکل ان چیزوں کو پر ریئیکٹ کرتا ہے، چاہے آپ اس سے ایگری کریں یا نہیں کریں.
لیکن ماضی میں تو ہم نے دیکھا تھا 2007 میں عمران خان، نواز شریف اور قاضی حسین احمد ایک اتحاد کا حصہ تھے. وہ اس کے بعد جو 2008 کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی ہے اور ان کا پورا فوکس دو ہی جماعتیں رہی ہیں ویسے، ایک پیپلز پارٹی، ایک مسلم لیگ نون. آگے اس اسٹیج پر جا کے جب وہ جیل میں ہیں، وہ پارٹی آؤٹ ہو گئی ہے، سمبل چلا گیا، اس کے باوجود اب پارٹی کا جو مینڈیٹ ان کو ملا ہے، جو پارٹی کو مینڈیٹ ملا ہے اور سنگل لارجسٹ گروپ کے طور پہ ابھر کے آئے ہیں، اس کے بعد یہ مجھے نہیں لگتا یہ قطعی طور پہ کہ وہ کوئی اس طرح کا عمران خان اس طرح کا کوئی بریک تھرو کی طرف جائیں گے جہاں وہ پیپلز پارٹی سے مل کر مسلم لیگ نون کو آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. پالیٹکس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہرحال میری ناقص رائے میں یہ چیز ابھی مجھے کہیں بھی بریک تھرو ہوتا نہیں نظر آ رہا. ابھی تو نہیں، ابھی تو I agree with you, it's too premature. یہ ہو نہیں سکتا. چھوٹا سا آپریشن انہوں نے کرنا تھا اسٹیبلشمنٹ نے، جس کو سو کالڈ، ان کو پتا ہے کراچی میں سسٹم جس کو کہتے ہیں، وہ زرداری صاحب نے نیگوشیٹ کر لیا کہ وہ نہ کریں. جن کا نام ابھی مظہر صاحب نے لیا، مکیش چاولہ، وہ مظہر صاحب نے نام لیا تھا کچھ لوگوں کا، وہ سسٹم کا حصہ ہے. مظہر صاحب تو کراچی رہتے ہیں نا، ان کو پتا ہے سسٹم کیا ہے. بات یہ ہے اسٹیبلشمنٹ مین سٹیک ہولڈر ہے. کوئی مانے نہ مانے، جمہوریت چھوڑ دیں، یہ نام کسی اور چیز کا رکھا ہے جمہوریت. نہیں، وہ تو اب سب کو پتہ لگ گیا. جب پرائم منسٹر کے پاس فائنانس منسٹر اپنا نہ ہو، انٹیریئر منسٹر اپنا نہ ہو، تو پھر نظر آ جاتا ہے. وہ کسی نے کل کہا، آپ کو یاد ہے میں نے اس دن کہا کہ یہ پارٹیاں اپنے منشور پہ عمل نہیں کرتی، پیچھے سے ایک اور منشور آتا ہے نا. تو مقصد یہ ہے کہ اس بحث کو ہم کریں جو پاسبلٹیز میں شامل ہو. پارٹیوں بیچاریوں کا اگر کوئی کرنا بھی چاہے گا، کوئی بیٹھنا بھی چاہے گا، یہ مساق جمہوریت بھی ہو چکی ہے، سارا کچھ ہو چکا ہے، ایم آر ڈی بنی، چیزیں بنی، اتحاد بنے. مقصد یہ ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ موجود ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ایک پاؤں بیچ میں نہیں ہوگا، وہ کام نہیں ہوگا. اب تو وہ تو کلیئر ہو گیا. دیکھیں جو ان کی کیبنٹ سے پہلا ایڈریس تھا وزیر اعظم کا، اس میں بھی انہوں نے اور چیزیں مینشن، ساری جنرالٹی میں بات تھی، صرف ایک چیز اسپیسیفکلی مینشن کی تھی، وہ تھی SIFC. اگر معاملات SIFC کے تھرو جاتے ہیں تو ہم ادھر ہی جائیں گے. وہ تو ایک ہی اسپیسیفک بات تھی اور وہ SIFC تھی. آج دیکھیں وہ بنی کو 6-7 ماہ ہو گئے. مالک صاحب کبھی بھی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ گورنمنٹ نہیں لا سکتی، چاہے آپ الٹے ہو جائیں، گورنمنٹ جو مرضی کر لے. پرائیویٹ انویسٹر، بزنس مین انویسٹمنٹ لاتا ہے باہر سے لوگوں کو. ٹھیک ہے، وہ انیشیٹو ان کا ٹھیک ہوگا، میں اس کو برا نہیں کہتا، لیکن ابھی تک اس کے رزلٹ سامنے نہیں آئے. اس گورنمنٹ نے اس کو کنٹینیو کیا. اچھی بات ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اور میں اس حق میں ہوں کہ یہ گورنمنٹ یہ سیٹ اپ جیسے بھی آپ نے بنا لیا. وہ تو اس لیے بھی اس کی اسٹرینتھ کہہ رہے ہیں بھائی صاحب، وہ تو اس لیے اسٹرینتھ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ جو جس طرح UAE والے، سعودی عربیہ، دوسرے یہ لوگ گارنٹرز مانگتے ہیں، گارنٹی مانگتے ہیں. جی فوج گارنٹی کرے ہماری انویسٹمنٹ کو، فلان چیزوں کو، تو وہ SIFC کے تھرو گارنٹیز ہو جاتی ہیں. وہ گارنٹیز دیکھیں ابھی انڈر دا ٹیبل یہ ڈسکشن تھی کہ یہ سمپل میجورٹی بھی دی جائے گی، میاں صاحب بنیں گے، سب کچھ تھا باہر والے لوگ. اس میں وہ مت ٹوٹی ہے، وہ ہوا نہیں ہے، اس لیے میاں صاحب بھی نہیں بنے. اور جو کمٹمنٹ تھی، جو باہر سے لوگوں نے آنا تھا، چائنیز ہیں، UAE ہے، سعودی عربیہ، تو وہ مت ٹوٹی ہے. اب اگر آپ نے اس سیٹ اپ کو چلانا ہے تو فل فورس سے، کانفیڈنس سے ان کو چلائیں. جو ہمارے 1-2 سال بہت ہی ٹربل والے ہیں ان سے گزرا جائے. آپ نے اپنی پسند کے لوگ لگا لیے ہیں، ان الیکٹڈ لوگ لگا لیے ہیں، چلیں جی کوئی بات نہیں ہے، پاکستان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہو گیا، کسی کو سمجھ آئے یا کسی کو سمجھ نہ آئے. آپ نے پوچھا، میری تو سمجھ سے باہر ہے، لیکن میں کہہ بھی کچھ نہیں سکتا. تو ایسے حالات میں اس سیٹ اپ کو چلائیے 1-2 سال، اس کرائسس سے نکلیے، کیونکہ اور کسی کے پاس بلیو کریں مالک صاحب کوئی فارمولا نہیں.